اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما نہیں جعل مقرر کیا بنایا اللہ نے من سے بحیراتین بحیرہ کو اللہ نے بحیرہ کو شرعی طور پر نہیں بنایا ولا اور نہ سائباتین سائبہ کو ولا اور نہ وسیلاتین وسیلہ کو ولا حامین اور نہ حام کو اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو شرعی طور پر مقرر کیا ہے، نہ سائبہ کو، نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو۔ ولیکن لیکن الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ولیکن الذین کفروا لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، یفترون وہ بہتان باندھتے ہیں، وہ بہتان باندھتے ہیں علی اللہ اوپر اللہ کے، الکاذبہ جھوٹ، وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثر ان میں سے، وَأَكْثَرُهُمْ اور ان میں سے اکثر لا یعقلون عقل نہیں رکھتے، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے 4 جانوروں کا ذکر کیا ہے، 4 مویشیوں کا۔ زمانہ جاہلیت میں عرب معاشرے میں کفار و مشرکین نے انہوں نے ان 4 جانوروں کو، 4 مویشیوں کو اپنے لیے متبرک بنا لیا ہوا تھا، اور وہ انہوں نے ازہد اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور انہیں بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ جن بتوں کی عبادت کرتے ان کے لیے وقف کر دیا تھا، نہ ان کا دودھ پیتے، نہ ان پر سواری کرتے، اور نہ ان سے کوئی اور کام لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی جو عقیدہ باطل ہے اس کا ادھر رد کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو ان 4 جو مویشی ہیں وہ بتا دوں کہ ان سے کیا کیا مراد ہے۔ بحیرہ، بحر کا معنی ہوتا ہے وسعت، بحر کا معنی وسعت۔ جب کسی اونٹنی کے کان کو بہت لمبا کر کے چیرا جائے تو اسے بولتے ہیں بحیرہ۔ جب اونٹنی کے کان کو لمبا کر کے چیرا جائے اسے بولتے ہیں بحیرہ۔ وہ یہ کرتے کہ جب کوئی اونٹنی 10 بچے پیدا کرتی، کسی بھی اونٹنی سے 10 بچے پیدا ہوتے تو وہ اس کے کان چیر کر اس کو آزاد چھوڑ دیتے، اس کے کان چیر کر اس اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیتے، پھر نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس پر سواری لاتے، کوئی بوجھ لاتے، بس انہیں آزاد چھوڑ دیتے بتوں کے نام پر۔ بعض نے یہاں 5 یا 7 اونٹنیوں کا بھی بولا ہے کہ 5 یا 7 بچے ہوتے ہیں، لیکن پہلی رائے زیادہ ہے معتبر۔ اس کے بعد ہے وَالسَّائِبَةُ وَلَا سائبہ اور نہ سائبہ کو۔ سائبہ سے مراد ہے جب کوئی اونٹنی 5 بچے جان لے تو اس کو چراگاہ میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پہلی اونٹنی جو 10 بچے جنے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ اب یہ دوسری اونٹنی ہے سائبہ جو 5 بچے جان لے، جو 5 بچے جان لیتی تو اس کو چراگاہ میں چھوڑ دیا جاتا تھا، کھلا اس کو کھیتوں میں چھوڑ دیا جاتا، وہ وہاں پانی پیتی، کھیت فصلیں اور چارہ وہ کھاتی، تو اس کو بولتے سائبہ۔ بعض ائمہ نے سائبہ سے مراد اور بھی تفسیر کی ہے۔ امام سدی نے بیان کیا سائبہ سے مراد یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جس شخص کے پاس کثرت سے مال آ جاتا
یا وہ کسی طویل سفر پر گیا ہوتا، وہاں سے باحفاظت واپس آ جاتا، یا کسی خطرناک مرض سے اسے شفا مل جاتی، تو وہ اپنی کسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیتا، اپنی کسی بھی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیتا، اس سے نفع حاصل نہیں کرتا تھا، تو اس اونٹنی کو بولا جاتا صائبہ۔ یہ دوسری تعریف ہے صائبہ کے بارے میں۔ اور تیسری صائبہ کی تعریف یہ کی گئی ہے، وہ اونٹنی جس کی بتوں کے لیے نظر مانی جاتی ہے، یعنی انہیں معبودان باطلہ کے لیے، بتوں کے لیے جو انہوں نے بت بنائے ہوتے، خدا بنائے ہوتے، تو ان کی نظر مانتے اور اس کو بتوں کے خدام اور محافظوں کے سپرد کر دیتے، بتوں کے خدا اور محافظوں کے سپرد کر دیتے۔ وہ جہاں چاہتی اس پر سامان لاتا جاتا، نہ اس کا اون کاٹا جاتا اور نہ اس کا دودھ دویا جاتا، یعنی یہ چیزیں بنا کی جاتی۔ تو یہ صائبہ کی تین طریقے کی ہیں آئمہ نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا وسیلہ، اور نہ کسی وسیلہ کو، یہ صاد سے ہے، صاد سے وسیلہ، وسیلہ اس سے مراد ہے جب کوئی اونٹنی ایک ساتھ نر اور مادہ کو جنتی، یعنی کسی اونٹنی سے نر پیدا ہوتا اور مادہ اکٹھے پیدا ہوتے، نر اور مادہ اس سے پیدا ہوتے، تو وہ کہتے یہ اونٹنی اپنے بھائی کے ساتھ واصل ہو گئی ہے، یعنی جو اس سے یہ بچی پیدا ہوئی ہے، یہ بچے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ واصل ہو گئی ہے، مل گئی ہے، تو پھر وہ ان دونوں کو نہیں کھاتے تھے، تو جب نر مر جاتا تو اس کو صرف مرد کھاتے تھے۔ گویا نر کے ساتھ پیدا ہونے والی اونٹنی وہ وسیلہ تھی، اسے وسیلہ بولتے کہ یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی اونٹنی ہے، بچے کے ساتھ ملی ملائی اونٹنی آئی ہے، اسے وسیلہ بولتے۔ اور حضرت سعید بن مسیب نے یہ بھی وسیلہ کی تعریف کی ہے کہ وسیلہ سے مراد وہ اونٹنی ہے، وہ اونٹنی لیتے تھے جو پہلی بار مادہ کو جنم دے، یعنی اس سے مؤنث پیدا ہو، اور دوسری بار پھر وہ مادہ کو جنم دے، دوسری بار بھی اس سے اونٹنی پیدا ہو، کوئی اونٹ، کوئی بچہ پیدا نہ ہو، بلکہ اونٹنی مؤنث پیدا ہو۔ تو جب کسی اونٹنی سے یک بار، یعنی یک کے بعد دیگرے دو بچیاں پیدا ہوتی، اونٹنیاں، تو وہ اسے وسیلہ کا نام دیتے، اسے وسیلہ کا نام دیتے، اور اس اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ اب چوتھا ہے، اس کے بعد چوتھا ولا حام، اور نہ حام کو۔ حام اس اونٹ کو کہتے جو جس کی اٹیچمنٹ کسی اور مادہ اونٹ کے ساتھ ہوتی، تو پھر اس کی اٹیچمنٹ سے، اس کے کنیکشن سے، اس کے ذریعے وہ جو مادہ ہے وہ 10 مرتبہ حاملہ ہوتی، یعنی 10 مرتبہ اس کنڈیشن میں ہوتی، گیابن ہوتی کہ اس سے بچہ پیدا ہو، تو اس کو حام بولتے تھے، اس کو بھی متبرک سمجھتے، اس کو بھی بتوں کے لیے وقف کر دیتے، نہ اس پر سامان لاتے، نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس پر سامان لاتے اور نہ اس پر سواری کرتے۔ تو یہ انہوں نے اپنے پاس سے من گھڑت، یا اپنے پاس سے انہوں نے من گھڑت اور خود تراشیدہ جو اللہ کے جائز حلال کرتا جانور، ان کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، ان باطل عقائد و نظریات سے اپنے بتوں کے نام کر کے اور پھر ان کے نام وقف کر کے پھر اپنے اوپر حرام کر دیتے، یہ باطل عقائد انہوں نے گھر رکھے تھے۔ تو اللہ تعالی نے ان کے اس عقیدہ کی جڑ کاٹ دی، فرمایا ان کی جو تم نے انہیں حرام کیا ہوا، اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں ان کی
اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے انہیں حلال پیدا کیا ہے, اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے. لہذا جب تک شریعت, اللہ اور اللہ کے رسول کسی چیز کو حرام نہ کر دے, وہ حلال چیز حرام نہیں ہو سکتی, وہ حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی. تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, کہ یہ جو کافی لوگ ہیں یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹا بہتان باندھتے ہیں, اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا اللہ نے انہیں حرام کیا ہے. فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں, اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ, اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے, انہیں سمجھ بوجھ نہیں ہے, شعور نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے, جس جانور کو حلال کیا ہے, اسے کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک دو حدیثیں لکھوا دوں کہ کس بندے نے سب سے پہلے عرب معاشرے میں یہ بد رسم اور اللہ کی حلال کردہ مویشیوں کو حرام کرنے کی رسم کس نے جاری کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ دوزخ کی بعض آگ بعض کو کھا رہی تھی, یعنی دوزخ کی آگ ایک دوسرے میں پیوست ہو رہی تھی. اور میں نے دیکھا کہ عمر اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا تھا. ایک زمانہ جاہلیت میں ایک شخص ہوا عمر بن لحی, عمر بن عامر خزائی, یہ بندہ ہوا. تو فرمایا میں نے اس کو دیکھا وہ اپنی آنتوں کو گھسیٹ, یعنی اس کے جسم کی آنتیں دوزخ میں آئی ہوئی تھی, باہر نکلی ہوئی تھی, اور وہ ان کو گھسیٹ رہا تھا. فرمایا یہ پہلا شخص تھا جس نے صائبہ اونٹنیوں کو چھوڑا, جس نے صائبہ اونٹنیوں کو چھوڑا, یعنی جس نے صائبہ اونٹنیوں کو چھوڑا تھا کہ 5 یا 6 بچے وہ جان لیں تو ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دو. فرمایا یہ پہلا شخص تھا جس نے یہ بد رسم, مشرکانہ رسم اپنی قوم میں جاری کی, تو جہنم میں اسے یہ سزا مل گئی. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے, حدیث نمبر 4623 4624. اور یہ پھر ایک حدیث میں ہے, حضرت ابو الاحوص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری اونٹنیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے کان سالم ہوتے ہیں, یعنی جب تمہارے اونٹنیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ صحیح سلامت ہوتے ہیں, ان کے کان بھی صحیح ہوتے ہیں. پھر تم اس طرح لے کر ان کے کان کاٹ ڈالتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ بحیرہ ہے, یعنی اسے حرام اونٹنی کی منسوب کر دیتے ہو, کہتے ہو یہ بحیرہ ہے, اور ان کے کان چیر دیتے ہو اور کہتے ہو یہ حرام ہے. انہوں نے کہا ہاں, انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ یہ عرب معاشرے میں رسم بات چلی آ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ کی کلائی بہت سخت ہے, اللہ کی کلائی, اللہ کی گرفت وہ بہت سخت ہے, اور اس کا اس طرح بہت تیز ہے, جو وہ انتقام لیتا ہے, بدلہ لیتا ہے, سزا دیتا ہے, وہ بھی بہت تیز ہے. اور تمہارا ہر مال, آگے فرمایا تمہارا ہر مال جو تمہارے لیے حلال ہے اس میں سے کوئی چیز حرام نہیں کی گئی, اس میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں کی گئی. جس کو بھی اللہ نے حلال ٹھہرا دیا وہ تمہارے لیے حلال ہے, وہ تمہارے خود ساختہ نظریات سے, عقائد سے وہ حرام نہیں بن جاتی. یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے, حدیث نمبر 15888, حدیث نمبر 15888. اب یہاں میں کچھ مسلمانوں کے حوالے سے آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. بعض ہمارے ہاں لوگ ہوتے ہیں اہل اللہ صالحین سے محبت کرنے والے, اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے, وہ بھی جانور خریدتے ہیں,
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جانور ہم نے حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ان کے اصالے ثواب کے لیے ہم نے اسے ذبح کرنا ہے، یا ہم نے حضور داتا صاحب ان کے ثواب کے لیے ذبح کرنا ہے، یا کسی اور ولی اللہ صالحین کے لیے کہتے ہیں کہ ہم وہاں لے جائیں گے اور وہاں جا کر ذبح کریں گے، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ بعض لوگ مسلمانوں کی اس ایکٹیویٹی کو اور مسلمانوں کے اس عمل کو وہ ان صاحبہ بحیرہ صاحبہ وسیلہ اور حام کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی شرک کر رہے ہیں، مشرکانہ یہ عمل ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو میں فرق کرنے کی ضرورت ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو مشرکین تھے وہ ان جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کرتے، اور وہ اس سے عبادت ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے، عبادت کے تقرب کے لیے، پھر نہ اس پر سواری کرتے، نہ ان پر کوئی بوجھ لاتے، اور جس طرح اللہ کے شعائر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے اس طرح وہ ان کے ساتھ عمل کرتے، اور پھر انہوں نے ان کے گوشت کی بھی تقسیم مقرر کی ہوئی تھی، کسی میں مرد و عورت دونوں شامل ہو جاتے، اور کسی میں کہتے کہ اس میں صرف مرد شامل ہوں گے، عورتوں کو اس میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ اس سورۃ الانعام میں بھی اس کا ذکر آئے گا، اس میں ہم پڑھیں گے اور تفصیل سے۔ تو اس طرح ان کے اندر یہ عقائد باطلہ تھے، جبکہ مسلمان جو بھی اہل اللہ صالحین کے اصالے ثواب کے لیے کرتے ہیں وہ حلال ہے، اس میں اس طرح کا عنصر نہیں پایا جاتا۔ وہ جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جاتا ہے، اور پکایا بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اس کا ثواب وہ جو کھلایا جاتا ہے، جو ثواب ملتا ہے وہ اہل اللہ صالحین کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے اہل اللہ صالحین میں اور اہل سنت میں۔ تو اس کو کسی طرح بھی اس کے ساتھ باطل جو عقائد ہے مشرکوں کے ان کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا، ان کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ جس طرح ہمارے یہاں کسی کا ولیمہ ہوتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں بندے کے ولیمے کے لیے بکرے آئے ہیں، جو ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں ولیمہ ہوتا ہے، شادیوں میں بکرے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مہمانوں کو ذبح کر کے کھلانے ہیں، تو وہ بھی ولیمہ کی طرف شادی کی طرف منسوب ہوتے ہیں، تو وہ بھی حرام نہیں ہوتے اس سے۔ اسی طرح بولا جاتا ہے عقیقے کا بکرا، کہ فلاں اس بچے کے عقیقے کا بکرا ہے، بچی کا عقیقے کا بکرا آیا ہے، تو اس سے بھی وہ حرام نہیں ہو جاتا۔ نیت میں فرق ہے، وہ بتوں کے تقرب کی عبادت کی خاطر کرتے تھے، جبکہ مسلمان ایسا نہیں کرتے۔ ان دونوں میں فرق ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا آیت نمبر 104 میں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 104، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم لا لیے ہم ان سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا تم رجوع کرو، تعالوا تم رجوع کرو، تم آؤ، الا طرف اس کے ما جو انزل نازل کیا اللہ اللہ نے، کہ تم اس کلام کی طرف آؤ، یعنی قرآن کی طرف جسے اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول مکرم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، قالو تو کہتے ہیں حسبنا، حسب کافی ہے نہ ہمیں، کہتے ہیں ہمیں کافی ہے، ہمیں وہی طریقہ ہمیں کافی ہے، ماں وہ طریقہ وجدنا ہم نے پایا، علیہ جس پر آباءنا اپنے آبا کو، تو کہتے ہیں ہمیں وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے، اپنے آبا و اجداد کو جن کو ہم نے پایا ہے جس طریقے پر ہمیں وہی طریقہ کافی ہے۔ آگے فرمایا اولو اگرچہ کانا
ہو آباؤہم، آبا ان کے، اگرچہ ان کے آبا ہو، لا نہیں یعلمون علم رکھتے، فرمایا اگرچہ ان کے آبا علم نہ رکھتے ہوں، ولا اور نہ یہتدون ہدایت یافتہ ہوں، فرمایا اگرچہ ان کے آبا نہ علم رکھتے ہو اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، تو پھر بھی وہ اپنے آبا کی پیروی کریں گے، پھر بھی وہ اپنے آبا کی پیروی کریں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے تین وجوہات ذکر کی ہیں کہ وہ اپنے آبا کی یہ جو پیروی کر کے یہ عمل کرتے، تو اللہ تعالی نے اس کی تین وجوہ ذکر کی، اور ساتھ ہی بتایا کہ وہ عمل کیوں کرتے، وہ یہ عمل کیوں کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے اس کو بھی بیان فرمایا کہ وہ جو بتوں کے نام پر جانور رکھتے، اونٹنیاں، اونٹ، بکریاں، تو وہ یہ کیوں کرتے تھے، اس کا سبب یہاں اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا۔ اب یہاں سب سے پہلے اللہ تعالی نے ان کے عقل و شعور کو جھنجھوڑا ہے، سب سے پہلے ان کے عقل و شعور کو جھنجھوڑا ہے، اور انہیں دعوت الی القرآن اور دعوت الی الرسول دی ہے، دعوت الی القرآن اور دعوت الی الرسول دی ہے۔ فرمایا جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے تم اس کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ۔ اب اس میں ہمیں دعوت کا اسلوب بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے اس مشرکانہ عمل کا ذکر کرنے کے باوجود یہاں کوئی ان کو گالی گلوچ نہیں کیا، ان پر لعنت نہیں برسائی، بلکہ انہیں ایک احسن انداز میں، حکمت کے انداز میں انہیں حقیقت سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ فرمایا تم ان جانوروں کو اللہ پر بہتان باندھ کر کہتے ہو کہ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو فرمایا یفترون علی اللہ الکاذب، وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں انہیں فرما رہے ہیں اگر تم اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو کہ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ان جانوروں کو حرام ٹھہرانے کا، تو پھر جو اللہ نے کلام نازل کیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تم پھر ان کی طرف آ جاؤ۔ یہ قرآن تمہارے پاس ہے، ذات رسول تمہارے سامنے ہے، اور آج کے دور میں یعنی حضور کے وصال کے بعد اور قیامت تک قرآن و حدیث ہمارے اندر ہے، قرآن و سنت ہمارے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کلام پاک موجود ہے، کلام رسول موجود ہے، تو یہ جو تم بہتان باندھتے ہو ابھی اس پر پیش کرو۔ اگر تو قرآن و سنت تمہارے اس بہتان کی تائید کر دیں تو پھر تم حق پر ہو، اور اگر اس کو جھٹلا دیں، اس کو باطل کہہ دیں تو پھر تم باطل پر ہو، تو قرآن و سنت میں واضح احکام ہے کہ اس طرح بتوں کے نام پر نظر ماننا یا بتوں کے نام پر جانور منسوب کر دینا، ان کو حرام ٹھہرا دینا۔ اللہ تعالی نے جو حلال جانور ہمارے لیے بنائے ہیں ان وجوہ کی وجہ سے اللہ تعالی نے کہیں بھی انہیں حرام نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہو اور اپنے پاس سے یہ تم من گھڑت اور باطل عقیدہ یہ تم نے بنایا ہوا ہے۔ پھر آگے ان کا جواب سنیے، آگے وہ جو اللہ پر بہتان باندھتے تھے اس پر ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ ہمیں فلاں نبی کے وسیلہ سے یہ ہمارے پاس حکم آیا یا کسی اور رسول کے وسیلہ سے ان کے نسبت سے ہمارے پاس یہ حکم آیا، کیونکہ اللہ کے احکام تو روئے زمین پر وہ انبیاء کرام اور رسولوں سے پہنچے ہیں۔ آگے ان کا جواب سنیں، وہ کہتے ہیں قالوا حسبنا، وہ کہتے ہیں ہمیں کافی ہے بس، ما وجدنا علیہ آباءنا،
ہمیں ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے انہیں پا لیا ہے، جس پر ہم نے انہیں پا لیا ہے، صرف ہمیں وہ طریقہ کافی ہے۔ نہ ان کے پاس کوئی اللہ کے پیغام کی سند، اللہ کے حکم کی سند، اللہ کی شریعت کی سند، صرف ایک رسوم و رواج، ایک وراثتی رسوم و رواج، وراثتی رسم، کہ جیسے ہمارے مشرک باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے ان کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے، وہ اس طرح کرتے چلے آ رہے ہیں، لہذا ہم بھی بس ان کو فالو کر رہے ہیں، ہم بس ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے ہم بس ان کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، فرمایا اگرچہ چاہے ان کے جو باپ دادا ہیں وہ نہ علم رکھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، تو تب بھی وہ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ تو یہاں اللہ تعالی نے انہیں عقلی طور پر، ریشنل طور پر اور انٹلیکٹ کے طور پر ان کے عقل و شعور کو جھنجھوڑا، انٹلیکچوئل، فرمایا تم خود ساتھ بس اپنے باپ دادا کے طریقے کو فالو کرتے چلے جا رہے ہو، اگرچہ ان کے پاس نہ دین کا علم ہو، اللہ کے احکام کا علم ہو، اللہ کے پیغام کا علم ہو، اللہ کی شریعت کا علم ہو، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر چلے ہوں، ان کی پیروی کی ہو، تو پھر بھی تم آنکھیں بند کر کے بلائنڈ فیتھ رکھتے ہوئے تم ان کے پیچھے چلتے چلے جاؤ گے، تو یہ خود تم اپنا نقصان کر رہے ہو، خود تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ اب یہاں اللہ تعالی نے ایک تو ان کی زبان سے بتا دیا کہ کس وجہ سے وہ ان جانوروں کو حرام بنائے ہوئے تھے، اور پھر حقیقی طور پر اللہ تعالی نے دو اسباب ذکر کر دیے۔ ان کی زبان سے بتا دیا کہ وہ صرف وراثتی رسم ادا کر رہے تھے اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چل کے، اور قرآن کی نظر میں اللہ تعالی نے یہ ان کی حقیقت سے پردہ فاش کر دیا کہ نہ ان کے پاس علم دین اور نہ ان کے پاس ہدایت، وہ اللہ کے کلام کے علم سے اور اللہ کی ہدایت سے دونوں سے محروم تھے۔ ان کے آباء و اجداد، ان کے باپ دادا، ان کے بڑے، ان کے بزرگ، وہ ان دونوں چیزوں سے محروم تھے، نہ ان کے پاس اللہ کے کلام کا علم تھا، اللہ کی ہدایت کا علم تھا، نہ پیغام اور رسالت کا علم تھا، وہ ان دونوں سے محروم تھے۔ تو چونکہ ان دونوں سے محروم تھے لہذا انہوں نے بھی یا اپنے پاس سے ڈر لیا، اس کے پیچھے چلتے رہے، یا اپنے پاس سے ڈر لیا اور اس کے پیچھے چلتے رہے، جو میں نے آپ کو پچھلی وہ حدیث سنا دیا کہ عمر بن لوہی نے یہ رسم بد جاری کی تھی، عمر بن لوہی نے یہ رسم بد جاری کی تھی، جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہاں میں ایک اور کلیریفیکیشن آپ کو کرانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ جب اس طرح کی قرآن مجید میں آیات پڑھتے ہیں تو وہ بعض مسلمانوں پر بھی اس کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ مسلمان جو اپنے بڑے وڈیرے یا اپنے اماموں کے پیچھے چل رہے ہیں، محدثین کے پیچھے، فقہاء کے پیچھے، مجددین کے پیچھے، شیوخ الاسلام کے پیچھے جو یہ پیچھے چل رہے ہیں، تو یہ بھی مشرکانہ طریق اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ یہ آیت اور اس طرح کی جو اور آیات ہے قرآن میں، مثلا قرآن میں ایک اور مقام پر بھی ہے قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ مشرکین کہتے کہ ہم اسی راہ پر چلیں گے جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اس طرح قرآن میں اور بعض مقامات پر بھی یہ اس طرح کی آیات ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہتے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو جیسے پایا ہم بس ان کو فالو کریں گے۔
تو بعض مسلمانوں کے اندر طبقے فرقے، وہ مسلمانوں کی جو میجورٹی یا اکثریت ہے جو ائمہ فقہا کے پیچھے چلتی ہے، اور چاروں مذاہب اربعہ جو فقہی مذاہب ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جو ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے اسکول آف تھاٹ کو، تو وہ اس طرح کی آیات لے کر کہتے ہیں کہ یہ بھی مشرکانہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے، یہ صرف جہالت ہے، یہ صرف جہالت ہے. قرآن کو حقیقی طور پر نہ سمجھنا ہے، قرآن سے نہ واقفیت ہے. قرآن میں اللہ تعالی نے جہاں مشرکین کے آباء و اجداد کے فالو اپ کا ذکر کیا ہے اور اس کو شرک قرار دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالی نے قرآن میں مؤمنین صالحین ان کے فالو کا بھی ذکر کیا ہے، ان کے فالو کا بھی ذکر کیا ہے. یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 133. اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلا کر پوچھا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سوال ہم اگر اپنے کسی چھوٹے بچے سے بھی کریں کہ بیٹا تم کس کی عبادت کرتے ہو، یا کوئی بندہ فوت ہونے والا ہو وہ پوچھے کہ میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، اس کا سادہ سا کیا جواب بنتا ہے؟ نعبد اللہ. ہمارے مسلمان بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو شعور ہو، وہ کہیں گے ہم اللہ کی عبادت کریں گے. سادہ سے یہ جواب بنتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اور جو آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا معبود واحد ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے، ہم اس کی عبادت کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آباء و اجداد کو دیکھا جائے گا. اگر تو مؤمنین صالحین الحمدللہ جو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، اطاعت کرنے والے، ان کی فرما برداری کرنے والے، ان کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کرنے والے، اور اس کے مطابق ساری زندگی انہوں نے بسر کر دی، قرآن فہمی میں، دین فہمی میں، حدیث فہمی میں، سنت فہمی میں، اور پھر اس کا اگلی نسلوں تک ابلاغ کر دیا. تو فقہا علماء کے پیچھے چلنا بالکل حق اور سچ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان قرآن و حدیث کو پڑھنا چھوڑ دے، قرآن و حدیث کو پڑھے، لیکن عام مسلمان، ہر مسلمان عالم کی طرح قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھ سکتا، قرآن اور حدیث سے احکام نہیں نکال سکتا، اپنی زندگی کے لیے ہدایت نہیں نکال سکتا. کیونکہ قرآن اور حدیث میں ناسخ احکام بھی ہے، منسوخ احکام بھی ہے. قرآن اور حدیث میں عمومی احکام بھی ہے، خصوصی احکام بھی ہے. قرآن اور حدیث میں متشابہات بھی ہیں، تعبیرات بھی ہیں، مفصل بھی ہیں، مجمل بھی ہیں، اور پھر بہت سے اسلوب ہوتے ہیں. کسی اسلوب سے کوئی حرام کا حکم محض ہوتا ہے، کہیں سے مکروہ کا حکم محض ہوتا ہے، کہیں سے فرض کا حکم محض ہوتا ہے، کسی اسلوب سے کسی سے واجب کا حکم محض ہوتا ہے، کسی سے مستحب کا حکم محض ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے عام میں سے ہر بہن، ہر بھائی اپنی اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے، اور میری جو زیادہ زندگی گزری ہے، لائن گزری ہے، وہ دین کے شعبے سے گزری ہے. میں عام میں سے کسی ایک کو جس کی علیحدہ فیلڈ ہے مجھ سے، میں اس سے کہوں کہ مجھے اس کا پتا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، تو لوگ سننے والے، کہنے والے کہیں گے یہ ان کا دماغ بس چل گیا ہے.
تو دین کا علم بھی یہی ہے. دین اس وقت انسان کو نہیں آ سکتا جب تک گہرائی سے اساتذہ کے قدموں میں بیٹھ کر نہ سیکھے. پھر دین آتا ہے. اور پھر یہ درجات ہے، مفسر بننا، محدث بننا، فقیہ بننا، مجتہد بننا. یہ تو درجہ بدرجہ ہے. اوپر جتنا زیادہ گڑ ڈالے اتنا میٹھا ہوتا جاتا ہے. تو اسی طرح جتنا زیادہ کوئی اس میں محنت کرتا ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ مقام پاتا جاتا ہے. تو جو ہمارے ہاں یہ فالو چل رہے ہیں، تقلید چل رہی ہے، تو وہ بھی دراصل یہ قرآن و سنت کی پیروی ہوتی ہے. کیونکہ جتنے بھی آئمہ نے، جس طرح میں آپ کو دیکھیں کہ ہر مسئلے میں آپ کو آئمہ کی آراء بتاتا ہوں اور ساتھ اس میں قرآن و حدیث بتاتا ہوں. تو یہ دراصل یہ محنت کس کی ہے؟ ہمیں تو بنایا بہت سی چیزیں بنی بنائی مل گئی ہے. یہ محنت ہمارے ابا و اجداد نے کی، شروع سے چلی آ رہی ہے. صحابہ کرام نے محنت کی، تابعین، تبع تابعین نے، پھر ائمہ فقہا نے، پھر محدثین فقہا، جو اپنی کتابوں میں لکھتے چلے آئے وہ ہم تک پہنچتا چلا گیا کہ یہ جو مسئلہ نکالا گیا اس کی سند یہ ہے، یہ مسئلہ نکالا گیا اس کی سند یہ ہے. یہ پیچھے ان کی رہنمائی چلی آ رہی ہے. اور ہم کہیں کہ نہیں ہم ان کو مانتے نہیں، تو یہ صرف بے ادبی ہے. یہ صرف بے ادبی ہے. اور اللہ کو جو احسان ہے اس کو جھٹلانا ہے، اللہ کے احسان کو نظر انداز کرنا ہے، اللہ کے احسان کو نظر انداز کرنا ہے. تو یہ دونوں فرق ہیں ان دونوں تقلیدوں میں، مشرکانہ تقلید اور مؤمنانہ تقلید. اس کے بعد ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 105. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا، اے اللہ دینا وہ جو آمنو ایمان لائے، علیکم فکر کرو، انفسکم تم اپنی، یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، علیکم انفسکم تم اپنی فکر کرو، لا نہیں، یضر کوئی ضرر دے گی، نقصان پہنچائے گی، لا یضر کوئی ضرر نہیں دے گی، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کم تمہیں، من جو دلہ گمراہ ہو گیا، لا یضرکم من دلہ، فرمایا کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اذا جب اہتدیتم تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو، جب تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو تمہیں پھر کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ الا طرف اللہ کے، مرجعکم مرجع پلٹنے کم تمہارا، جمیعاً سب کا، اللہ مرجعکم جمیعا تم سب کا اللہ کی طرف پلٹنا ہے. فینبئکم فینبئ پھر وہ خبردار فرما دے گا، آگاہ فرما دے گا، کم تمہیں، بما ان کاموں سے، کن تم تھے، تعملون جو کرتے، پھر وہ تمہیں ان کاموں سے خبردار کر دے گا جن کو تم کرتے تھے، جو تم کرتے رہے تھے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی ہے اور انہیں ایک امید کا پیغام دیا ہے. کیونکہ جب مومن صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے یہ آیات رکھتے، اللہ کے پیغام کو سناتے اور انہیں ان مشرکانہ رسم سے، مشرکانہ عقیدہ کو چھوڑنے کا کہتے، تو وہ ان کو نہ چھوڑتے، کہتے ہم نے نہیں چھوڑنا، ہم تو اپنے آباء و اجداد کی روش پر قائم ہیں، ہم اسی طریقے پر قائم رہیں گے. تو اس پر مسلمان آردہ دل ہوتے، یعنی بوجھل دل ہوتے کہ یہ ہدایت کی طرف کیوں نہیں آ رہے، یہ کیوں نہیں مان رہے، کیوں نہیں آ رہے، تو وہ افسردہ ہوتے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کی ڈارس بندائی. فرمایا کہ تم ان کی جہالت سے، ان کی گمراہی سے، اللہ کی نافرمانی سے، مشرکانہ عقیدے سے، عقیدہ باطلہ سے تمہیں
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی گمراہی تمہیں کسی قسم کی بھی ان کی گمراہی تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی. تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی. جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے انجام بد کو پہنچے گے. علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو. علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو. اس سے یہ بات یاد رکھیے، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اپنی فکر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں ان کو حال پر چھوڑ دے. شرک کو کنڈیم نہ کریں، کفر کو کنڈیم نہ کریں، ضلالت کو کنڈیم نہ کریں، مذمت نہ کریں. اس سے یہ مراد نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو گناہوں کے ارتکاب سے بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، اللہ کی معصیت سے بچاؤ. تم اپنے آپ کو تقوی پر مضبوطی سے رکھو، اپنے آپ کو تقوی پر، عبادت پر، اللہ کی طاعت محبت پر، فرما برداری پر مضبوطی سے رکھو. اس پر تم مضبوطی سے رکھو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہو. لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو اپنے دل پر بوجھ نہ لو. اگر تم نے کما کو پیغام پہنچا دیا، تم اپنے ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤ گے. اس پر ایک حدیث بھی آپ سن لیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. یعنی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو تم اس آیت سے غلط مطلب نکالتے ہو. فرمایا تم اس آیت سے غلط مطلب نکالتے ہو. اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ روکیں تو اللہ ان پر عذاب لے آئے گا. اور ایک روایت میں ہے، جب کسی قوم میں گناہوں پر عمل کیا جاتا ہے اور وہ ان گناہوں کو مٹانے پر قادر ہوں پھر بھی نہ مٹائیں تو اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا. یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4338، اور سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3068. مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ فریضہ، وہ دعوت انجام دیتے رہنی ہے. آگے انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ اللہ کے ذمہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا، قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.